الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، آپ سب محبت کرنے والے اور ہمیشہ اس بابرکت موقع پر یہاں موجود رہنے والے، زندگی میں ایسے کتنے ہی مواقع ہوئے ہوں گے کہ آپ اور ہم سب جسمانی طور پر، ظاہری طور پر روبرو، آمنے سامنے، بلا حجاب، بغیر کسی رکاوٹ کے ہم کلام ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے احساسات کو، ایک دوسرے کے پیار کو، ایک دوسرے کی محبت کو محسوس کرتے ہیں۔ کتنا پیارا وہ منظر ہوتا ہے اور کس قدر اس کی لذت ہوتی ہے اور کس قدر اس کی حلاوت ہوتی ہے، ان کو الفاظ میں بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن آپ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ حلاوت، یہ محبت، یہ پیار، یہ تعلق، یہ نسبت کی بنیاد جس چیز پر ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہی بنیادی چیز ہماری ملاقات کو متاثر کن بناتی ہے، پر لذت بنا دیتی ہے، اس میں حلاوت اور شیرینی پیدا کر دیتی ہے۔ وہ ہے میرے مرشد کامل کی نسبت اور وہ ہے ہمارے اس پیاری جماعت کا پیغام۔ بنیادی چیز یہ ہے جس پر یہ ساری خوبصورت عمارت، جس کو ہم عرس کا نام دیتے ہیں، جس پر ہم بڑی محنت کرتے ہیں، مہینوں ہم تیاریاں کرتے ہیں اور پورے درگاہ اللہ باغ شریف کو سجاتے ہیں، یہ ساری خوبصورتیاں اس بنیاد پر کھڑی ہیں۔ بغیر اس بنیاد کے، بغیر اس روح کے، جو مرشد کامل کی نسبت جس کو کہا گیا، جو اس جماعت کا میسج ہے، پیغام ہے، اس کے بغیر اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کٹھ پتلی ہو، اس کو بہترین کپڑے اور لباس پہنا دیے جائیں اور لاجواب زیورات سے اس کو آراستہ و پیراستہ کر دیا جائے اور اس کو بہترین ایک خوبصورت شوکیس میں سجا دیا جائے، تو دور سے دکھنے میں تو خوبصورت نظر آتی ہے لیکن وہ ہوتی بے جان ہے۔ اس کٹھ پتلی کی کوئی قیمت لگائے گا؟ اگر کوئی قیمت لگائے گا تو ان زیورات کی لگائے گا جو اس کٹھ پتلی نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قیمت لگائے گا تو اس لباس کی لگائے گا جو اس کٹھ پتلی نے پہنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس بنیادی چیز کو ہم اور آپ کس قدر سمجھ سکے ہیں، یہ میرا اپنے آپ سے بھی سوال ہے اور جتنے بھی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں ان سے بھی سوال ہے۔
اگر اس بنیادی چیز کو ہم سمجھ گئے ہیں تو پھر اس ساری خوبصورت مجسمے میں ایک جان بھی ہے، ورنہ تو وہ بے جان ہے، اس بے جان مجسمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف آپ لوگوں کی محبت ہے، میری محبت ہے، آپ کا پیار ہے، اور آپ کی جستجو اور طلب ہے۔ یہ جستجو اور طلب یہ بھی ایک بنیاد ہے اس طریقت میں۔ اس جستجو اور طلب کی وجہ سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ کسی دوسرے صوبے میں بیٹھے ہوئے، آپ کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پیاس ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، جستجو ہے، تو دوستو آپ ایک سوت کے دوری پر بھی نہیں ہیں، اس سے بھی کم ایک دل کے برابر بھی آپ دور نہیں ہیں، بلکہ آپ بالکل موجود ہیں، ملے ہوئے ہیں، روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور فوائد اور ثمرات اور وہ نتائج و عواقب وہ ساری چیزیں میسر آ رہی ہیں، کیونکہ ان سارے کرشمے کے پیچھے، اس مفہوم کے پیچھے خدا کی قدرت بھی تو موجود ہے۔ ایک دور دراز صحرا میں ریت کو بھی ایک جستجو اور پیاس پیدا ہوتی ہے، جب اس ریت پر ہوا بھی گزر رہی ہوتی ہے، باد نسیم، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس ریت کو اپنی ٹھنڈک سے محظوظ کرتی ہوئی گزرتی ہے۔ اس ریت پر سورج کی روشن کرنیں بھی پہنچتی ہیں، اس ریت پر انسان کے قدم بھی لگتے ہیں، حسین و جمیل خوبصورت انسان، جن کے دیکھنے سے انسان کے آنکھوں کو، اس کے روح کو لذت اور فرحت ملے، وہ بھی اس ریت پر سے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اس پر ہرنیں بھی آتی ہیں، اونٹ بھی آتے ہیں، وہاں پر مور آ کر وہ بھی چہچہاتے ہیں، پرندے بھی بولتے ہیں، ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ ہوا بھی آ گئی، تپش سورج کی بھی پہنچ گئی، حسین و جمیل خوبصورت رنگوں والے پرندے بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، سب چیزیں آ گئی، لیکن ریت کی دل میں تڑپ پیدا ہوئی پانی کی۔ ہوا تو خود چل کر آ گئی، ہوا کا تو کام ہی چلنا ہے، وہ تو بھٹکتی پھرتی ہے، کبھی پہاڑوں میں بھٹکتی رہتی ہے، کبھی درختوں میں وہ جھولتی رہتی ہے، کبھی صحرا میں چلی جاتی ہے، اور کبھی دریا کے اوپر وہ سلسلاتی ہوئی سرسراتی ہوئی گزرتی ہے، کبھی سمندروں میں آپ کو نظر آتی ہے۔ ہوا کا تو کام ہی یہی ہے۔ لیکن اس ریت نے اپنے پروردگار سے سوال کیا کہ ہوا بھی دیکھ لی میں نے خوبصورت پرندے بھی دیکھ لیے، میں نے خوبصورت چہرے بھی دیکھ لیے، میں نے سورج کی روشنی بھی دیکھ لی، کہ پروردگار کبھی پانی کی بھی مجھے زیارت نصیب ہوگی، کبھی پانی کا ایک قطرہ بھی مجھے میسر آئے گا کہ میری سوکھی ہوئی حلق وہ کبھی تر ہو جائے۔ یہ تو خبر کسی پیاسے کو ہوگی نا، جب پیاس کا غلبہ ہو تو ایک قطرہ پانی کا کتنی بڑی معنی رکھتا ہے۔ اس ریت کو پوچھتا کون ہے؟ آپ پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھتے، ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ ریت تو ایک پیسہ بھی اس کی قیمت نہیں ہے، قیمت تو مٹی کی ہوتی ہے، ریت کو کون پوچھتا ہے؟ بھائی ریت ہے اوپر، پھر وہاں کوئی نہر بھی نہیں گزرتی، وہاں سے کوئی پانی کا گزر نہیں، تو پھر اس ریت کی تو وقعت اور حیثیت ہے ہی نہیں، کوئی اس کو نہیں پوچھتا، کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ لیکن اس نے اپنے پروردگار سے سوال کیا کہ اے پروردگار، مجھے بھی کبھی پانی کا ذائقہ اور پانی کی جو ایک تاثیر ہے وہ میسر آ جائے، تو پھر خدا نے کیسے انتظام کر دیے۔
کہاں کشمیر، کہاں ہمالیہ، اور کتنے دور دراز وہ گلیشیئر، وہاں جمی ہوئی برف، وہاں سے پھر بخارات اٹھتے ہیں اور ان بخارات سے بادل بنتے ہیں۔ وہ بادل بھی کوئی معمولی بادل نہیں ہوتے، وہ گہرے سیاہ بادل جو پانی سے تر بتر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بہت بڑے جہاز کوئی سائنسدان بنا کر دکھائے جو ہزاروں لاکھوں ٹن پانی اٹھا کے دکھائے، کسی سائنس نے آج تک ایسا کمال نہیں دکھایا۔ لیکن خدا کی شان دیکھیں کہ وہ لاکھوں ہزاروں ٹن پانی ان بادلوں میں جمع ہونا شروع ہو گیا، اور وہ بادل وہاں سے چلنا شروع ہوئے۔ راستے میں سینکڑوں جگہیں تھیں، جنگل بھی تھے، زمینیں بھی تھی، باغات بھی تھے، پھلدار درخت بھی تھے، وادیاں بھی تھیں، انسانوں کی بستیاں بھی تھیں، بڑے خوبصورت حسین و جمیل شہر بھی تھے، لیکن بادل وہاں نہیں رکے، وہ چلتے گئے چلتے گئے۔ کس وجہ سے چلتے گئے؟ کہ کوئی پیاسا ان کو پکار رہا ہے، اس کے دل میں تڑپ ہے، اس کے دل میں شوق ہے، اس کے دل میں جستجو ہے۔ وہ بادل چلتے 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 اس ریت اور صحرا کے حصے پر آ کر برسے کہ کوئی عقل مند انسان کہے تو بھائی یہاں تو پانی کا بہانا بھی بیکار ہے، کیوں اس ریت سے تو کچھ اگنا نہیں ہے، اس ریت سے تو کچھ اگنا نہیں ہے۔ اس ریت پر بادل چھم چھم برسے اور ٹوٹ کر برسے، اور اس طرح برسے کہ وہ ریت کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ گیلا ہو گیا، اس کو پانی کی لذت بھی میسر آ گئی، ذائقہ بھی میسر آ گیا، اس ریت کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اے میرے دوستو، اے ذکر والو، آپ کے دل میں بھی اگر جستجو ہے، اگر ہمارے دل میں بھی وہ پیاس ہے، اگر ہم بے قیمت ہیں ریت کی طرح، جس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، جس کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا، پیسے کو پیسہ ملے کر کر لامبے ہاتھ، کون کس کو پوچھتا ہے؟ پیسے والوں کو ہر کوئی پوچھتا ہے بھائی، پیسے والے کو ہر کوئی پوچھتا ہے۔ مجھ جیسے اور بے شمار لیکچر دینے والے آئیں گے، وہ اتنی بڑی باتیں بتائیں گے، لیکن اگر کوئی عام آدمی آ کر ملے گا تو اس سے وہ کس طرح ہم ملیں گے؟ اگر کوئی بڑا رئیس آئے گا اس سے کس طرح ملیں گے؟ یہ اس چیز کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا ہر ایک کو پتہ ہے۔ اگر ہم بھی اس قدر بے قیمت ہی صحیح، جس کو کوئی پوچھتا نہیں، لیکن جب قدرت مہربان ہو جائے تو پھر ریت کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو فقیروں، آپ کے گھروں پر اگر آ کر وہ بادل برسیں اور آپ کو سیراب کریں اور آپ کی پیاس کو بجھائیں اور وہ سب برکتیں میسر آ جائیں، تو یہ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس شخص کو میسر آئے گی یہ نعمت جس کے دل میں سچی طلب اور جستجو ہو۔ آپ تو روحانی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اور ہم روحانی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس چیز کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی خوشبو ہے جس کو ایک قدردان صاحب ذوق آدمی پہچان سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری گفتگو طویل ہو گئی ہے، وہ اس کو مختصر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بازار میں گیا، بازار سے گزرتے گزرتے بہت ساری دکانیں آئیں، گروسری کی دکان بھی آئی، اس کو کچھ نہیں ہوا، پھلوں کی دکان آئی، اس کو کچھ نہیں ہوا، کپڑے کی دکان آئی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا معمول کے مطابق، سونار کی دکان آئی، اس نے سونے کو دیکھا، معمول کے مطابق کچھ بھی اس کو نہیں ہوا۔ چلتے چلتے وہ عطار کی دکان پر پہنچا۔ وہ کون تھا؟ وہ جاروب کش تھا جو دکانوں کو جھاڑو سے صاف کرتے ہیں۔
وہ ایک ایک دکان کو صاف کرتا ہوا آ رہا تھا، اس کو کچھ نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی عطار کی دکان میں داخل ہوا کہ وہ اس عطار کی مزدوری کرے، اس کی دکان کو صاف کرے، اس نے جھاڑو لگائی، جھاڑو کیا لگاتا وہ بے ہوش ہے کر گر پڑا۔ بیچارہ عطار پریشان ہو گیا، اس نے بڑی نفیس خوشبو نکالی جو انسان کے دماغ کو معطر کر دے اور روح کو تازہ کر دے اور اس کو ہوش میں آنے میں مدد فراہم کرے، تو وہ اس کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ پھر اس نے کوئی تیسری چیز نکالی تاکہ لوگوں کا جمگٹا لگ گیا۔ یہ کون بات بیان کر رہے ہیں؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ جمگٹا لگ گیا، لوگ پریشان، وہ بالکل اس طرح گر پڑا کہ جیسے اس میں جان ہی نہیں ہے۔ اتنے میں دور سے ایک اور جاروب کش آیا، اس نے دیکھا او یہ میرا دوست جو ہے وہ عطار کی دکان کے اندر بے ہوش پڑا ہوا۔ اس نے عطار کو دیکھا، اپنے دوست کو دیکھا، سب لوگوں کو دیکھا، جمگٹا دیکھا اور یہ بھاگ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا، اس نے بہت بڑی بکل لگائی ہوئی تھی، چادر اوڑی ہوئی تھی، اندر کوئی چیز چھپا کر لایا۔ اس نے کہا کہ بھئی خدا کے لیے آپ اس بیچارے کو پریشان نہ کریں، آپ دور ہو جائیں، اس کا علاج میرے پاس ہے۔ بھیڑ کو اس نے بڑی محنت سے، جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم جہاں بھی تھوڑا بھی کوئی شغل دیکھیں تو جمگٹا لگاتے ہیں، بڑی مشکل سے اس نے بھیڑ کو دور کیا اور اس شخص کے اوپر آیا، اپنی چادر اس کے منہ پر ڈالی اور اس کو کچھ چیز سنگھائی۔ اس نے چیخ ماری اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہ باہر نکل گیا جیسے اس کو کچھ تھا ہی نہیں۔ لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ تو بڑا حکیم ہے، اس کے پاس کیا وہ ایک قیمتی اور مؤثر دوائی تھی جس نے اس کو ہوش میں اس کو لے آئی۔ تو کسی شخص نے اس سے جا کر پوچھا کہ بھئی ماجرا کیا ہے؟ اس نے بھائی ماجرا واجرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیچارہ گٹر صاف کرتا ہے، دن رات اس کا تعلق، اس کا واسطہ بدبو سے پڑتا ہے۔ آج اس خوشبو نے اس کو پریشان کر دیا، اس وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ میں گٹر سے تھوڑی گندگی لایا تھا، اس کی بدبو اس کو ناک پر رکھی تو اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہم بھی اس طرح بد ذوق ہیں تو پھر اور بات ہے، کیونکہ قدر وارا کم تھیا کھٹا خریدار، یہ قدردانوں کی بات ہو رہی ہے، جن کو اس نعمت کی پہچان ہو۔ جن کو اس نعمت کی پہچان نہیں ہے تو ان کے لیے تو کوئی اس بات کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی بیوپاری سے پوچھا تھا کہ بھئی جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے؟ تو اس نے کہا جہاں 2 روپے کا فائدہ ہوگا۔ بیوپاری سے پوچھا جنت میں جاؤ گے یا جہنم؟ اس نے کہا جہاں 2 روپے کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کی مطمع نظر، اس کے زندگی کا محاصل وہ پیسے کمانا تھا۔ تو یہ نعمت جس کی بات ہو رہی ہے اس کی بہت اہمیت ہے، تو اس کی اہمیت اور اس کی معنی کو ہم سمجھیں اور پھر قدرت کی کارسازی کو ہم سمجھیں، اس کے مہربانیوں کو اور اس کی رحمت کے جوش اور ولولے کو ہم سمجھیں، تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ کیونکہ ہمارے مشائخ کا، اس طریقہ عالیہ کا، اس جماعت کا پیغام اتنا مؤثر اور جامع ہے کہ اتنا بڑا انتظام، انصرام، پنڈال، ہجوم اگر جمع نہیں بھی ہوتا تو بھی اس مرشد کامل کے فیض کو عام ہونے، اس پیغام کو عام ہونے میں کوئی رکاوٹ درپیش نہیں، بلکہ یقین ہے کہ پہلے سے بڑھ کر یہ فیض عام ہوگا۔ محتاج نہیں ہے یہ پیغام ان بڑے انتظامات اور انصرامات کا، محتاج نہیں ہے یہ فیض مرشد کامل کا، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو ہمارے مشائخ سے ہمیں ملا ہے۔ محتاج نہیں ہے کسی انتظام اور انصرام کا، وہ فیض ہر صورت میں پہنچے گا۔ اگر آپ 1000 کوس بھی دور ہیں، 10,000 کوس بھی دور ہیں، آپ مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مشرق، شمال یا جنوب میں، آپ کو فیض وہاں پہنچ کر رہے گا۔ صرف ہمارے توجہ اور تعلق کی ضرورت ہے۔ مثال تو بے شمار ہیں، اب آج اس پر آتا ہے کہ اس نسبت جس کا ذکر کیا گیا جو مرشد سے ہوتی ہے، محبت اور عشق، یہ بنیاد ہے، یہ ایمان کا مغز ہے۔
اے فقیرو، اے میرے دوستو، اے ذکر والو، جب تک محبت اور عشق کی شمع دل میں روشن نہیں ہوگی تو ہمارے یہ رکوع، ہماری یہ سجود، ہماری یہ عبادتیں، ہمارے نوافل، ہماری نمازیں، یہ ساری چیزیں نامکمل ہیں۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تھا کہ میں اپنا نائب زمین میں بھیجنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ پروردگار ایسی تخلیق کو کیوں وجود میں لاتا ہے جو جب زمین پر جا کر خون بہائے گی، لڑائیاں کرے گی، جھگڑے دنگے فساد کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مجھے پتہ ہے تم اس چیز کو نہیں جانتے جس کو میں جانتا ہوں۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پھر شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اس سے غلطی ہو گئی، اس نے گناہ کیا، اس نے بے فرمانی کی، اس نے معصیت کی۔ دوسری طرف آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، شیطان نے بڑی کوشش کی کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی، میں تو راندہ درگاہ ہو گیا، میں تو نکال دیا گیا، تو اس انسان کو بھی میں کیوں نہ اپنے جیسا بنا دوں۔ تو اس نے کسی نہ کسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو متوجہ کیا ایک پھل کی طرف، ایک گیہوں کی طرف، یا جو بھی چیز علماء آپ کو بتاتے ہیں اس طرف، اور لے کر گیا۔ وہ ایسی چیز تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی کیونکہ وہ چلے گئے اس طرف۔ شیطان نے بھی معصیت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ دوسری طرف شیطان تھا جس نے اتنی عبادتیں کی تھیں، اتنے رکوع سجود اور خدا کے بارگاہ میں کہ کوئی اور آدمی اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی فرشتہ بھی، علماء بتاتے ہیں، ہم سنتے رہے، ان کے تقاریر شاید پڑھا بھی ہوگا کہ کوئی فرشتہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اتنی عبادتیں شیطان نے کر رکھی تھیں۔ کوئی آدم زاد اس شیطان کا عبادت کے معاملے میں مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ شیطان کو معافی نہیں ملی، آدم علیہ السلام کو معافی مل گئی۔ کیوں معافی ملی؟ اس لیے معافی ملی کہ آدم علیہ السلام کے قلب میں اللہ کی محبت اور عشق کی چنگاری روشن تھی۔ شیطان نے عبادت تو کی تھی، لیکن محبت اور عشق کی چنگاری اس کے دل میں روشن نہیں تھی، اس کو معافی نہیں مل سکی۔ خدا نے کہا نکل جاؤ میری درگاہ سے۔ یقین جانیں جب تک یہ محبت اور عشق ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا تب تک ہماری عبادتیں، ہمارے نوافل، ہماری ساری چیزیں نامکمل ہیں۔ تو ہم جب یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، جب ہم کہتے ہیں قلبی ذکر کرو، بہت سارے دوستوں کو قلبی ذکر کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بھئی یہ قلبی ذکر کیسے ہوگا؟ تسبیح تو ہم پڑھ رہے ہیں، کلمہ پاک کا ورد تو ہم کر رہے ہیں، درود پاک تو ہم اس کا ورد ہم کر رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، قلبی ذکر کیسے ہوگا؟ قلبی ذکر دل سے ہوتا ہے، قلبی ذکر کا تعلق زبان سے نہیں ہے۔ یہ ایک احساس ہے جو ہمارے دل میں ہر وقت رہنا چاہیے۔ اس احساس کو آپ اس طرح سمجھیں جس طرح خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کو دانت میں درد ہو جائے، ہم میں سے کسی کو دانت میں درد ہو جائے، اس درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں، اس درد کا احساس ہوتا ہے۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بھی اس کی درد کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، آپ چل رہے ہوتے ہیں، درد جو دانت میں ہے اس کا احساس ہوگا، آپ آفس میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، درد کا احساس ہوگا، دکانداری تجارت کر رہے ہیں، درد کا احساس دانت میں ہوگا، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، وہ آپ کو دانت کے درد کا احساس ہر لمحہ ہر گھڑی ہوتا رہے گا۔ آنکھ بند کر دی، نیند آ گئی، سو گئے، لیکن جیسے ہی آنکھ کھلے گی تو سب سے جو پہلی چیز ہوگی وہ دانت کے درد کا احساس ہوگا۔ ایسا ہے؟ قلبی ذکر بھی بالکل اسی طرح ہے، یہ دل کا
احساس ہے جو ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے. دست بکار دل بیار، ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف. کام کاج 24 گھنٹے کریں. اس سارے کام کاج کے دوران، کاروبار زندگی کے دوران آپ کے دل کا توجہ خدا کی ذات کی طرف رہے، چاہے وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، یہ توجہ دل کا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہر وقت جڑا رہے. احساس دل میں ہر وقت رہے، اللہ 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 اللہ. یہ دل کا ورد ہے. زبان سے تو میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن قلبی ذکر دل کا احساس ہے، دل کی یاد ہے جو دل میں پیدا ہو جائے گی. اور جب پیدا ہو جائے گی تو پھر ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، وہ کبھی بھی نہیں مرتا. جس کا دل عشق الہی سے ایک مرتبہ زندہ ہو جائے وہ کبھی بھی نہیں مرتا. ہر وقت اس کی محبت اور عشق کی جو شمع ہے وہ دل میں اس کا وہ ہر وقت چمکتی رہتی ہے، وہ روشن رہتی ہے، اور اس کا احساس اس کو دل میں رہتا ہے. پھر وہ سادہ آدمی بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، وہ سادہ آدمی بھی ہو سکتا ہے. وہ گدھا گاڑی چلانے والا بھی ہو سکتا ہے. وہ اینٹ جوڑنے والا استاد بھی ہو سکتا ہے جس کو میسن بولتے ہیں. وہ تغاری اٹھانے والا مزدور بھی ہو سکتا ہے. وہ بکریاں چرانے والا وہ سندھی میں بکرار بولتے ہیں، وہ بکرار بھی ہو سکتا ہے. وہ گائے چلانے والا چرواہا بھی ہو سکتا ہے. وہ رات کو جاگ کر اپنی کھیت کو سیراب کرنے والا کاشتکار بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف جس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہترین لباس پہنا ہوا ہے اور بڑا علم والا ہے، بڑا عقل والا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. سندھی میں چوندائن سرمو ہر کا پائے، سرمو ہر کا پائے پر اکھ اکھ جو پھیر. بڑے بڑے حسین جمیل خوبصورت لباس والے بھی پھرتے ہیں، اور وہ ان کے مد مقابل وہ عام آدمی جن کے ابھی میں نے پیشے آپ کو بتائے وہ بھی پھرتے ہیں. اب جو پیا من بھائے وہی صدا سہاگن، جو محبوب کو بھا جائے، جو پیارے کو دوست کو کی نظر جس پر پڑ جائے وہی سہاگن کہلائے گی. وہ سہاگن اب کون بنے گی؟ یہی تو مقابلہ ہے. اس محبوب کے معیار کو نظر میں رکھ کر زندگی گزارنی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے جبل طور پر خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو جنگل میں بیٹھا ہوا تھا. اس کی بکریاں چر رہی تھیں اور اپنی پھٹی ہوئی قمیص کو یا اپنی گدڑی کو یا اپنے کپڑے کو وہ سی بھی رہا تھا اور وہ باتیں کیے جا رہا ہے، اے میرے خدا تو کہاں ہے؟ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اور میرے خدا تو اتنی بڑی دنیا کو سنبھالتا ہے، تو تھک جاتا ہوگا، میں تمہیں دبانا چاہتا ہوں. اے میرے خدا، کام کرتے 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 تیرے کپڑے میلے ہو چکے ہوں گے. اے پروردگار، میں تمہارے کپڑے دھونا چاہتا ہوں. اے میرے پروردگار، میں تمہارے بال سنوارنا چاہتا ہوں، ان میں کنگھی کرنا چاہتا ہوں، جوئیں نکالنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ میں وقت بتانا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں. اس سے پوچھتے ہیں کہ کس کے بارے میں بول رہا ہے؟ اپنے کسی دوست کے بارے میں بول رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اپنے کسی دوست کے بارے میں یہ تو باتیں کر رہا ہے. اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، جس نے سورج بنایا ہے، جس نے چاند بنایا ہے، جس نے یہ جنگل بنایا ہے، اس نے وہ بے وقوف اپنے منہ کو یہ جو کپڑے سی رہا ہے نا، یہ سوئی پکڑ اپنے ہونٹوں کو سی لے بدبخت. یہ تم نے اس طرح کی گفتگو جو ایک عام انسان کے بارے میں کی جاتی ہے وہ خدا کے بارے میں تو نے کر دی. بے ادب، گستاخ. خدا کپڑوں سے پاک ہے، خدا کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، خدا کو نیند نہیں آتی.
اس بیچارے نے جب یہ بات سنی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ اس کا علم ہی اتنا کم تھا. موسیٰ منہ پرین بھورائی میں بھال کیا، موسیٰ منہ پرین بھورائی میں بھال کیا. تو وہ بیچارہ اتنا پریشان ہوا کہ بکریاں چھوڑی، کپڑے اپنی جو کرتا تھا اس کو پھاڑا، چیخ ماری، میں برباد ہو گیا، میں نے خدا کو ناراض کر دیا، اور جنگل کی طرف دوڑ پڑا. جب طور سینا پر موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو خدا نے جو سب سے پہلا کلام کیا اپنے نبی سے، اولو العزم پیغمبر سے، بہت بڑے نبی جن کی بنی اسرائیل کے طرف بعثت ہوئی، اور بنی اسرائیل کو کس طرح انہوں نے ذلتوں کے گڑھوں سے نکال کر عزتوں کی بلندیوں پر پہنچایا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی عظمت تھی. آپ کو خدا نے بڑی صلاحیتیں دی تھی. جیسے طور سینا پر پہنچے تو سب سے پہلے خدا نے کہا، او موسیٰ، میں نے تو تجھے بھیجا تھا کہ جو مجھ سے بھاگے ہوئے ہیں، جو مجھ سے دور ہیں، ان کو میرے قریب کر. میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا جو میرے قریب دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار میں استغفار کرتا ہوں، مجھ سے کیا غلطی سرزد ہوئی. خدا نے کہا کہ وہ چرواہا، وہ جو مجھ سے باتیں کر رہا تھا، وہ تو میرے قریب تھا، تو نے اس کو مایوس کر دیا، تو نے اس کو بھگا دیا. اس کی باتیں جو تھی اس کے علم کے مطابق تھی، جتنا اس کا شعور تھا، جتنی اس کی سمجھ تھی، جتنا اس کا فہم تھا، اس کے مطابق تھی، اور وہ باتیں مجھے عزیز تھیں، وہ میرے قریب تھا، وہ میرا پیارا ہے، تو نے اس کو مایوس کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا، وہ جب نیچے گیا تو اس کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے. تو یہ قصہ تو رومی بہت بڑی خوبصورتی سے، اہتمام سے سناتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی سادہ لوح ہے، کم فہم ہے، جس کو قرآن مجید کسی قاری یا حافظ کی طرح پڑھنا نہیں آتا، بہت سارے اب تو ہم مجھ جیسے ادھڑ ملا، وہ ہم پر، مجھ جیسے میرے دوستوں پر ہنستے، مجھ جیسے ادھورے ملا میرے دوستوں پر ہنستے. ان کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو تو نماز پڑھنا نہیں ہے، الو کے پٹھے زبان سوال. کیا تو جانتا ہے خدا کی منشا اور مرضی کیا ہے؟ اگر اس کی زبان میں لکنت ہے، اگر وہ سادگی سے پڑھتا ہے، لیکن اس کی نیت کو تو دیکھو، اس کی تڑپ کو دیکھو، اس کی جستجو کو دیکھو، اس کی محبت کو دیکھو. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا مدار نیت پر ہے. قرآن حدیث میں حضور نے فرمایا کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو قرآن مجید کی تلاوت اس بدنیتی سے یا خرابی سے کرتے ہیں کہ وہ تلاوت ان کو خدا سے دور کر دیتی ہے. کیا کہو گے تم؟ سندھی میں چلنا ہے تو کوئی کہ ملی ہریڑ چوئیں وڈو حکیم تھی ہوا ہے. وہ ایک چوہا تھا، اس نے وہ گند کھا لیا، وہ کرفٹی کھا لی تھی، گو کھا لیا. گو سمجھتے ہیں جو ہم پوٹی کرتے ہیں نا، وہ پوٹی کھا لی تھی. پوٹی کھائی تو اس چوہے کو نشہ چڑھ گیا تو وہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بلا کہاں ہے، بلا کہاں ہے. سمجھے بات؟ تو اس طرح ہمیں بھی نشہ چڑھ جاتا ہے کہ بھائی وہ اس کو یہ نہیں آتا، اس کو وہ نہیں آتا. ہمیں اپنی حالت پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اوروں کے عیوب اور خرابیوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اگر میری گفتگو سخت اور درست ہو گئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. جو اس وقت جن سے گفتگو ہو رہی ہے ان میں سب سے زیادہ تر ہمارے نوجوان ہیں. ان نوجوانوں سے یہ آج سوال پوچھتا ہے کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں، کیا ارادے ہیں بھائی؟ اے نوجوانوں، کیا ارادے ہیں، کیا پلاننگ ہے آپ کا کام؟ اگر میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ہدایات، تعلیمات کو ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی وراثت میں علم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اے نوجوانوں، اس ناقص عاجز کی نظر میں
اگر کوئی چیز آپ کے لیے جستجو جس کی کر سکیں اور جس کو پانے کی تمنا کر سکیں تو وہ علم ہے، وہ فن ہے، وہ ہنر ہے۔ اے نوجوانوں، آگے بڑھو، علم، فن اور ہنر کو حاصل کرو۔ اس کے بغیر ہمارا مثال ایک ایسے غول کی طرح ہے، جس طرح بھیڑ بکریوں کا غول ہو، ان کو کچھ کرنا نہیں آتا۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے اس بھیڑ بکریوں کے غول کا کہ ایک آدمی آتا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا اٹھاتا ہے، اس ہزاروں کے بھیڑ بکریوں کے غول کو آگے ہانک کر چلا جاتا ہے۔ وہ ان کو شمال لے جائے، جنوب لے جائے، جنگل میں لے جائے، دریا کی طرف لے جائے، کنویں میں پھینک دے، وہ بھیڑ بکریاں اس کے اشارے پر چلتی رہتی ہیں۔ اے نوجوانوں، اللہ نے تمہیں عقل سے نوازا ہے۔ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کر دیں، ان کو سب خصوصیات مختلف عطا کی ہیں۔ جانوروں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، خشکی کے جانور، آبی جانور، سب کو دیکھیں، لیکن انسان کو ان سب میں سے جو زیادہ امتیازی شان عطا کیا ہے وہ اس کا شعور ہے، اس کا عقل ہے، اس کا فہم ہے، اس کی قوت فیصلہ ہے، اور مختلف حالات کو سمجھ کر، مختلف طبیعتوں کو پہچان کر، اس کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کر کے ان کو قابو میں لانا۔ آپ نے نہیں دیکھا ایک سادہ سا آدمی کس طرح بندر کو نچاتا ہے؟ اس نے کسی کالج میں نہیں تعلیم حاصل کی، لیکن اس نے اس جانور کو اپنی حکمت عملی سے اپنا تابع بنا دیا۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا جو لوگ شیر کو کتے کی طرح پالتے ہیں اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، اس کے گلے لگ جاتے ہیں اور شیر ان کو چاٹتا رہتا ہے۔ اے انسان، یہ تیرا عقل ہے کہ اتنے طاقتور جانور کو، جس کا ایک پنجہ اس کی جان کو ختم کر سکتا ہے، اپنے عقل، اپنے ذہانت اور فطانت کے ذریعے ان کو تو قابو کر لیتا ہے۔ یہ تیرا شعور ہے، تیرا عقل ہے، تیرا فہم ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ودیت کیا ہے۔ بے شمار مثالیں، یہ اسپیکر، لاؤڈ اسپیکر، یہ مائکروفون، یہ بلب، یہ ساری چیزیں انسان کے عقل اور فہم کے کرش میں ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا تھا، سب چیزوں کے نام ان کو بتا دیے تھے کہ جب تم زمین پر جاؤ گے تو جتنی بھی چیزیں میں نے تخلیق کی ہیں ان سب کے نام یاد کر لو۔ تو آج تک وہ سائنسدان، وہ محقق، وہ آدم علیہ السلام کے کو جو ودیت کیے تھے خدا نے نام، اس کی روشنی میں آج کل پہاڑوں میں بھی جاتے ہیں، سمندروں میں بھی جاتے ہیں، جنگلوں میں بھی جاتے ہیں، وہ مختلف بوٹیوں کو بھی کھوجتے ہیں کہ اس میں کس بیماری کا علاج ہے، اور سینکڑوں چیزیں وہ ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں، عقل حیران رہ جاتی۔ تو اے نوجوانوں، تمہاری خصوصیت یہ عقل ہے۔ اگر اس عقل سے ہم کام نہیں لیتے تو پھر ہماری مثال اس بھیڑ کی غول کی طرح ہے، جو بھیڑیں ہوتی ہیں ان کی غول کی طرح ہے، جس کو ایک چرواہا ایک ڈنڈے کے زور پر کہیں بھی ہانک کر لے جا سکتا ہے۔ تمہارے لیے علم ضروری ہے، تمہارے لیے ہنر ضروری ہے، تمہارے لیے فن ضروری ہے، اس کی تلاش اور جستجو چاہیے۔ صرف ایک چھوٹا کاغذ کا ٹکڑا سرٹیفکیٹ نہیں، تمہارے لیے شعور کی بلندی، عقل کے دریچے کھلے ہوئے ہوں۔ میں جب گیا تھا، عاجز پڑھنے گیا تھا کراچی میں، تو میرے استاد منتخب الحق قادری صاحب، میری عمر 16-17 سال تھی، آج بھی مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کاش میں زیادہ ان کی صحبت میں رہتا۔ جو شروع میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ بھائی استاد جو ہے نا، آج کل کے استاد بچوں کے ذہنوں کو تالا لگا دیتے ہیں۔ وہ کسی ایک فرقے کے پیچھے لگا دیا، کسی ایک مسئلے میں پھنسا دیا، کسی ایک نقطے میں ان کو الجھا دیا، تو اس پر ان کو تالا لگا دیتے، پھر وہ پوری زندگی اپنے اس چکر میں گھومتے رہتے۔ میرے استاد نے فرمایا کہ میرا کام ہے ان تالوں کو توڑنا۔ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب بھی ان بات کو یاد کرتا ہوں تو مجھے فخر ہوتا ہے کتنا میرا استاد محترم تھا۔ اس نے کہا میرا کام ہے ان تالوں کو توڑنا۔ تو کیا ہمارے عقلوں کو تالے تو نہیں لگے ہوئے؟
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں خطاب کرتے ہیں، ہم انسانوں کو کہتا ہے کہ افلا تعقلون، کیوں عقل سے کام نہیں لیتے ہو، کیوں سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو؟ اے نوجوانوں، ہمیں توقع ہے آپ سے کہ یہ تالے توڑ کر آپ آگے بڑھیں گے، اور یہ جو ایک فقیروں کی کمیونٹی ہے جو مل جل کر آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہمارے اس جماعت کے افراد کو ہم سب کا سفر جاری ہے الحمدللہ، ہم سب نے مل جل کر قدم آگے رکھے ہیں الحمدللہ، بہتری کی طرف گئے ہیں الحمدللہ۔ آج ہمارے جماعت کے افراد ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں الحمدللہ، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں الحمدللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں بھوکوں کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم اور آپ نے مل جل کر یہ کام شروع کیا ہے، اور اس پوری جماعت کو، وہ 500 ہے 5000 ہے یا جتنے بھی ہیں، ہمیں بہت دور تک جانا ہے۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ میں سب سے پوچھتا ہوں، مردوں سے پوچھتا ہوں کہ اس لمبے سفر کے لیے منزل بہت دور ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں، ایک مہینے کی بات نہیں، ایک سال کی بات نہیں، ایک نسل کی بات نہیں، یہ نسلوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیا آپ لوگ اس لمبے سفر کے لیے تیار ہیں؟ اس سفر کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر ہم اور آپ سب کو اس جماعت کے ساتھ، اس محمدی قافلہ کے ساتھ، اس ذاکرین کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ گرم ہوائیں بھی چلتی رہیں گی، سرد ہوائیں بھی چلتی رہیں گی، ہمارے ارادے بڑھانے والے بھی آئیں گے، ارادے توڑنے والے بھی آئیں گے، مذاق بھی اڑایا جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہماری نظر جو ہے دائیں بائیں کھڑے ہوئے لوگوں کے اس جم غفیر پر نہیں ہے، ان کے تبصروں پر نہیں ہے، ہماری نظر اپنی منزل پر ہے۔ میں دوبارہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو سفر اس جماعت نے مل جل کر شروع کیا ہے، کہ اس سفر کے لیے جتنے بھی سننے والے، جتنے بھی دیکھنے والے اس ملک میں، اس ملک سے دور کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سفر میں آپ مل جل کر آگے بڑھنے کے لیے، چلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں؟ تو پھر کمر بستہ ہو جائے، پھر کمر بستہ ہو جائے اور آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ ہم اپنی اللہ کے کرم سے، اپنے مرشد کامل کی نسبت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظر عنایت سے اپنے منزل پر پہنچیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم سرخ روح ہوں گے۔ وہ شفقت کی نظر ہم پر فرمائیں گے، وہ عنایت کی نظر ہم پر فرمائیں گے۔ تو اس لیے آگے بڑھتے رہیں۔ من شذ شذ فی النار واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ جو گفتگو ابھی میں نے کی کہ کیا سفر کے لیے تیار ہے، تو اس رسی کو ہم تھام کر چل رہے ہیں جو اللہ کی رسی ہے۔ ولا تفرقوا، مختلف ٹولیوں میں، مختلف فرقوں میں، مختلف گروپوں میں بٹ نہ جاؤ، مل جل کر اس جماعت کا فرد بن کر متحرک، فعال آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ من شذ شذ فی النار، یہ قول ہے یا جو بھی ہے وہ اہل علم جانتے ہیں، میں یہ عاجز تو بھول چکا ہے، جو بھی چھوٹی موٹی کتابیں پڑھی تھی وہ بھول گئی۔ وہ کہا گیا ہے کہ جو بھی جماعت کے حصے سے الگ ہو گیا وہ آگ کے حوالے ہو گیا، یعنی کہ ضائع ہو گیا۔ ید اللہ علی الجماعت، خدا کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ کسی ایک بندے کی بات نہیں آ رہی کہ بھئی علامہ پیر صاحب، حافظ صاحب اور قاری صاحب اور خطیب صاحب اور وائے صاحب، یہ نہیں ہو رہا۔ اس جماعت کے افراد وہ مزدور پیشہ بھی ہوں گے، اینٹیں لگانے والے، اٹھانے والے بھی ہوں گے، تغاریاں ڈھونے والے بھی ہوں گے، گھر میں بیٹھ کر محنت مزدوری کرنے والی عورتیں بھی ہوں گی۔ اور دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، اس سفر میں ہمیں سب سے جو بڑا اہم زاد راہ ہے نوجوانوں کے لیے، نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کے لیے، وہ علم ہے۔ علم کو حاصل کرنے کے بعد ہم اپنے آس پاس رہنے والے دوستوں کو بھی اس جد و جہد میں شامل کریں گے، ان کی بچوں کی مدد کریں گے۔ مجھے آج اس کو رپورٹ چاہیے کہ ہر برانچ کے ممبر کا بچہ
تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ قرآن مجید پڑھ چکا ہے، اس کو نماز آتی ہے، وہ اسکول جاتا ہے، وہ کالج پڑھ کر یونیورسٹی پہنچ چکا ہے، یہ رپورٹیں چاہیے مجھے۔ آج اس کو چاہیے کہ صرف خالی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، جس طرح کہ ہماری قوم سالوں سے اس کاغذ کے ٹکڑے کے پیچھے بھاگتی رہی ہے، نہیں، باشعور، سمجھدار، متحرک، فعال، باعزم نوجوان چاہیے جو اس جماعت کی، اس پورے ملک کی قیادت کریں اور آگے بڑھیں۔ اس پاکستان میں بیرون ملک رہنے والے جو ہمارے طبقہ فکر ہیں، مختلف شعبہ زندگی، ان میں امیر لوگ بھی ہیں۔ میری استدعا ہے ان امیر اور صاحب ثروت اور دولت مند لوگوں سے جن کے پاس خدا کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ اے میرے بھائیوں، اے دولت مند بھائیوں، کیا آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں؟ پوچھ لیں آپ سے، اپنے آپ سے پوچھ لیں، کیا آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں کہ کل روز قیامت خدا کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے؟ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورے کرنے کے بجائے تم تو اپنی تجوریاں بھرتے رہے، تم تو اپنی جیبیں ہی بھرتے رہے، اور بڑا احسان کر دیا اس امیر اور سیٹھ نے، بڑا احسان کر دیا تو بھائی ایک زوردار عمرہ کر دیا، عمرے پہ عمرہ، پھر اس پر عمرہ، پھر اس پر عمرہ، پھر اس پر عمرہ، 1 حج، 2 حج، 10 حج، 15، 20 حج، بے شک کریں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یا کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داریاں پوری ہو گئیں؟ 10 عمروں کے بعد، 5 حجوں کے بعد، نماز، عبادت، الحمدللہ، اللہ سب کو نصیب کرے۔ کیا اے امیر لوگوں آپ کی ذمہ داریاں پوری ہو گئیں؟ ایک سادہ سا سوال ہے، آپ خود ہی سوچیں اور خود ہی اپنے آپ کو بتائیں۔ اگر آپ اور ہم مل جل کر کچھ اس خطے میں بسنے والے لوگوں کے لیے مل جل کر سکتے ہیں تو ضرور ہمیں کرنا چاہیے، کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ ملازمین، تجارت پیشہ، حکمرانوں سے، بیوروکریٹ سے سوال ہے کہ کیا آپ ماشاءاللہ آج کل مسجدیں میں جائیں تو جمعہ نماز پڑھنے کے لیے تو اندر جگہ ہی نہیں ملتی، روڈوں پر پڑھتے ہیں، روڈ بھر جاتے ہیں، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ، لیکن اس میں ماشاءاللہ آفیسیں بند ہو جاتی ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ میں آپ سے چھوٹی سی یہ بات پوچھتا ہوں، گورنمنٹ ملازموں سے، پرائیویٹ ملازموں سے، بیوروکریٹ حضرات سے، حکمرانوں سے، الحمدللہ نماز تو آپ نے پڑھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور ہماری نماز قبول فرمائے۔ عمرے بھی آپ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے اور وہ زیارت ہماری قبول فرمائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ ٹائم پر آفس پہنچتے ہیں؟ جو ضرورت مند لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں، جن کی جیب سے ٹیکس کٹ کر آپ کو تنخواہ ملتی ہے، ان کے کام آپ وقت پر کرتے ہیں؟ کیا ان سے آپ بلا جواز پیسے تو نہیں بٹورتے؟ کسی کی بڑے کی فون آ جائے تو آنکھ بند کر کے فائل پر سائن کر دیا، کسی غریب کی فائل آ گئی تو وہ دوسرے لمبے بڑے اور بھاری فائلوں کے نیچے دبے، کیا ایسا تو نہیں ہو رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ایسا ہو رہا ہے واقعی، سچ میں؟ تو پھر بتائیں یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر ہماری حالت آج کل ایسی کیوں ہے؟ کسی کا کام نہیں ہو رہا ہے، ہر کوئی چیخ رہا ہے۔ خدا کے لیے غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں ہم سب۔ حج پر جائیں لیکن پہلے اپنے آفس کے کام مکمل کر کے پھر جائیں، ضرورت مند لوگوں کے کام کر کے پھر جائیں۔ ایسا تو نہیں کسی کی پینشن پھنسی ہوئی ہے، اس کی بچی کی شادی رکی ہوئی ہے، اس کی جان سولی پہ اٹکی ہوئی ہے اور تمہیں عمرے کی پڑی ہوئی ہے، کس منہ سے جاؤ گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ ایک غریب کی زندگی کو عذاب میں ڈال کر، ایک حضور کے امتی کی زندگی کو عذاب میں ڈال کر تم عمرے پر چلے ہو، تمہارے ایک سائن کی وجہ سے اس بیچارے کے پیسے اٹکے ہوئے۔ آپ خود سوچیں، دست بستہ گزارش ہے،
کہ ان چیزوں کو ہمیں درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ والدین سے آج اس کا سوال ہے۔ بچوں کو پیدا کرنے کا ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ شادی کو 2 مہینے بھی نہیں گزرتے تو ماں بے چین، بہنیں بے چین، بھائی کو اولاد ہی نہیں ہو رہی، اور جو کوئی کام گھر میں نہیں ہوتا تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ والدین سے عاجز پوچھتا ہے کہ جتنے بھی بچے ہو گئے یا ہونے والے ہیں، کیا یہ بچے پیدا کرنا آپ کی ذمہ داری کو پورا کر دیتا ہے؟ آپ کا کام ہو گیا بس؟ وہ خدا کے بندے ذرا سوچیں، کچھ آگے بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں ہماری۔ ان کو ٹائم دیا ہے؟ چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں، آپ نے بچوں کو ٹائم دیا ہے؟ ان کے ساتھ مل بیٹھے ہیں؟ کبھی ان سے بات کی ہے؟ کبھی ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ یا ان کو آنکھ بند کر کے فیصلہ کر لیا بھائی اس کو جو ہے نا بس اس کو تو ڈاکٹر بننا ہے، اس کو انجینئر بننا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، جاؤ پڑھو؟ اس طرح تو بچے نہیں پالے جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بلی ہوتی ہے، اس کے چھوٹے کٹنس ہوتی ہیں، ان کو کس طرح سکھاتی ہے پانی پینا، کھانا کھانا، پوٹی کرنا، ایک ایک چیز، منہ صاف کرنا ان کو سکھاتی ہے۔ اے اولل الباب، اے عقل مند انسان، ہمیں کیا ہو گیا؟ بچوں کو ٹائم دیا یا نہیں دیا؟ مجھے جواب چاہیے۔ کتنا ٹائم دیا ہے روزانہ؟ اگر ہم ٹائم نہیں دے رہے تھے تو آج کے بعد ہم سب نے بچوں کو ٹائم دینا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کی باتیں سننی ہے، لیکچر نہیں سنانے۔ ایک تو ہمیں بولنے کی بڑی عادت پڑ گئی ہے، خامخواہ بولتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، جو چپ رہتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے سامنے کوئی شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، حضور بھی خاموش، علیہ الصلوۃ والسلام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش۔ وہ کہہ رہا ہے، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے صرف یہ کہا کہ بھائی جو تو مجھے تہمتیں لگا رہا ہے، مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، ایسا تو میں نہیں ہوں، شاید تو ہی ایسا ہوگا، شاید کچھ اس طرح، واللہ عالم بالصواب، کوئی غلطی ہو جائے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ بات کہنی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس محفل سے اٹھ کر چلے گئے، چہرے پر ناگواری بھی آئی، ناپسندیدگی بھی آئی، اور روانہ ہو گئے۔ صدیق اکبر پریشان ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرصت کا موقع میسر آیا، ایسے ہماری طرح نہیں ہوتے تھے وہ کہ جب بھی بات آئی دماغ میں تو وہ فوراً منہ سے نکال دیا، نہیں، جب موقع میسر آیا، مناسب ٹائم تھا، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ تشریف فرماتے۔ میں نے تو اس کو برا بھلا نہیں کہا، میں نے صرف یہ کہا میں ایسا نہیں ہوں، شاید ایسا کہا ہو کہ تم ایسے ہو، تو آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی، مجھے بہت اس چیز کا افسوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق، جب وہ شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو اللہ نے عرش سے فرشتہ بھیجا تھا، وہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، وہ جواب دیے جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے زبان ہلائی تو فرشتہ چلا گیا۔ تو فرشتہ چلا گیا تو ہم نے بھی سوچا کہ جب فرشتہ چلا گیا تو ہمارے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے بھائیو، اگر مجھے یا آپ کو کوئی برا بھلا کہتا بھی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق خدا کی طرف سے اس کو جواب مل رہا ہوتا ہے، تو ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ٹائم دیں، اور والدین سے ایک اور گزارش ہے کہ بچوں کے ساتھ باہر سیر پر جائیں۔ بھلے آپ کے چلنا پھرنا جو شروع کر دیتے ہیں بچے اس عمر میں ہوں، ان کو باہر لے جائیں، ماں بھی ہو باپ بھی ساتھ ہو، اور ان کو بتائیں یہ فلاں درخت ہے، اس درخت کا کیا نام ہے، اس درخت کی کیا عمر ہوتی ہے، اس درخت میں پھل لگتا ہے یا نہیں، یہ پرندے کا کیا نام ہے، فصلیں کون سی اس موسم میں ہوتی ہیں، پاکستان کے اس موسم میں کون سی فصلیں ہوتی ہیں، گرمی میں کون سی فصلیں ہوتی ہیں، ان کو ایک ایک چیز پیار سے محبت سے بتاتے چلے جائیں۔ یہ ایسی ایجوکیشن، ایسی تعلیم ہے جو بچوں کا انس اور تعلق آپ سے بڑھائے گی، اور اس فطرت سے بچے پیار کرنا شروع کر دیں گے۔ ورنہ تو ہمارا حال تو وہی ہے کہ وہ بہت ہنستے رہتے ہیں اب بھی ہم گھر میں، کہ وہ کبھی بھی کسی جانور پر نظر پڑ جائے تو پہلا سوال ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے،
یعنی وہ چھری ہمارے جیب میں ہوتی ہے کہ بھائی یہ پرندے کو بس کاٹنا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ہر چیز کاٹنے کے لیے نہیں ہوتی. خدا نے یہ چیزیں اتنی خوبصورت پر کیوں پرندوں کو دی ہیں؟ تمہارے آنکھوں میں یہ پہچان کیوں رکھی ہے کہ یہ اتنے رنگوں کو تمہاری آنکھ پہچان لیتی ہے؟ تو ان کی خوبصورتی کو اپنے دل کی گہرائیوں سے محسوس کرو. اس لیے خدا نے تمہارے آنکھوں میں یہ، ورنہ تو کہتے ہیں کتے کو صرف کالا اور سفید نظر آتا ہے اور کوئی رنگ نظر نہیں آتا. اللہ نے تمہیں اتنی صلاحیتیں دی ہیں اور تم صرف اپنے چھری ہاتھ جیب میں پڑی ہوئی ہے اور بندوق کندھے پر ہے، ٹھا ٹھا اور ہضم کرو اور کھاؤ. خدا کے بندے، اس طرح کی زندگی اگر ہم گزاریں گے تو بیچارے ہمارے بچے بھی ایسے ہو جائیں گے. بھلے کھائیں آپ، بھلے کھائیں، آپ کو میں روک نہیں رہا ہوں، لیکن اس خوبصورتی اور فطرت سے پیار کرنے کا سلیقہ بھی بچوں کو سکھائیں. جو طویل ہو گئی یہ بات، تنظیم کے عہدیداران ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے دلوں میں بڑی تمنا رہتی ہے کہ ہمیں عہدہ ملا کہ نہیں ملا. وہ صدر بن گیا، وہ سیکریٹری بن گیا، میں نہیں بن سکا، اور مجھے کیوں نہیں ملا. آپ سے گزارش ہے، عہدہ تو مل گیا، کام کہاں ہے؟ کام کہاں ہے؟ برانچ کو فعال کیا ہے، ممبران کو ایجوکیٹ کیا ہے، میسیج جماعت کا ان تک پہنچایا ہے؟ کام کہاں ہے؟ من ترا حاجی بگویم تم مرا حاجی بگو، میں تمہیں صدر پکارتا ہوں، تم مجھے سیکریٹری پکار، بس اس میں ہم خوش ہیں. ایسے کام نہیں چلے گا. تنظیم عہدیداران آگے بڑھیں، اپنی بہترین صلاحیتوں کو استعمال کریں. روحانی طلبہ جماعت، جماعت اصلاح المسلمین، جمعیت علماء طاہریہ اپنی کارکردگی کو بڑھائیں، کام دکھائیں اور بہترین کام دکھائیں. اسی طرح علماء اکرام سے اور پیران حضرات سے سوال ہے. میں اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں، بھائی اتنی بڑی خانقاہ بن گئی، اتنی بڑی مسجد، اتنا بڑا مدرسہ، اور بھی پیران حضرات بستے ہیں الحمدللہ. درگاہوں میں تو ماشاءاللہ بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. مساجد، مدارس بڑے تیزی سے بڑھ رہے ہیں، علماء بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ان سب سے سوال ہے کہ میرے بھائیوں، کیا ہماری ان درگاہوں سے، ان مدارس سے اور ہماری تقاریر سے، ہماری گفتگو سے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچا؟ لوگوں میں کچھ بہتری آئی؟ باباؤں نے جا کے لچھن چنگا تھیا کو انہوں میں سدھارو آیو کا چنگائی آئی؟ کوڑ، خیانت، جھوٹ، خیانت، لوٹنا، کھسوٹنا، ملاوٹ کرنا، یہ چیزیں ختم ہوئیں؟ اگر نہیں ہوئی تو پھر درگاہ بنانے کا کیا فائدہ؟ ان تقاریر کرنے کا کیا فائدہ؟ اتنی بڑی لمبی لمبی باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ بیچارے غریب سالوں محنت کرتے ہیں، وہ پیسے جمع کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں میلاد منانا ہے اور 11ویں شریف منانی ہے. مولوی صاحب آ گیا اور ایسی گفتگو کی کہ کتنا فائدہ ہوا لوگوں کو؟ فائدہ کیا ہوا؟ ان میں تبدیلی کیا پیدا ہوئی؟ یہ 11ویں ربیع الثانی کا دن قریب ہے. حضرت غوث اعظم قطب ربانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا فیض عرب و عجم میں ہے اور جن کی نصیح اور پند و نصح لاجواب ہیں، جن کی ہدایات بے مثال ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی مثال علماء کے سامنے ہے. کہتے ہیں، میں عاجز نے شاید پڑھی بھی ہو، کیونکہ عاجز پہلے ہی معذرت کر چکا ہے کہ وہ جو پڑھا تھا وہ عاجز بھول گیا ہے، تو وہ جو بھول جائے تو اس بیچارے کو معافی کر دیں. شاید کسی سے سنا تھا یا کہیں پڑھا بھی ہو، واللہ اعلم بالصواب. کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند کہیں سے پڑھ کر آ گیا، غالباً حضرت خواجہ عبد الوہاب یا کچھ اس طرح کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب پڑھ کر آ گیا تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرا فرزند پڑھ کے آیا. تو مجمع لگا ہوا تھا اور آپ کے مجمع میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اپنے صاحبزادے کو فرمایا کہ تم پڑھ کر آئے ہو تو کچھ لوگوں کو سناؤ. تو صاحبزادہ صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بڑی مدلل، محققانہ گفتگو کی، بڑے نفیس نکتے بیان کیے، منطقی انداز، فلسفیانہ انداز میں لاجواب گفتگو کی. آپ خاموشی سے سنتے رہے، مجمع بھی بالکل خاموش.
جو میں نے سنا ہے، اگر غلط ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، آپ بھلے مجھے سمجھا دیجیے گا کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، یہ بات ایسے نہیں، ایسے میں مان لوں گا انشاءاللہ، جو صحیح ہوگا وہ صحیح ہے، جو غلط ہے سو غلط ہے۔ تو جب وہ بیٹھ گئے تو مجمع پر بالکل سکوت طاری تھا، کوئی نہیں ہلا۔ جب بیٹھ گئے تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صرف چند جملے، بھائی ہمیں رات ارادہ ہوا کہ صبح روزہ رکھیں گے، تو شام کو ہم نے دہی بھی رکھی تھی یا دودھ رکھا تھا کہ سحری پر ہم اٹھ کر دودھ سے اور روٹی سے روزہ رکھیں گے۔ بلی آئی، اس نے دودھ اور وہ دودھ ضائع ہو گیا۔ کچھ اس طرح کے کلمات فرمائے، لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگے اور انہیں وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایک تو اولیاء اللہ کے کلام میں فیض ہوتا ہے، اس میں بالکل برحق ہے، ان کا کرامت عظمت برحق ہے، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ صاحبزادہ صاحب نے تو بڑی منطقی گفتگو فرمائی تھی۔ حضرت غوث اعظم نے سادہ سی باتیں کہی تھی۔ ایک چھوٹی سی میری بات غلط بھی ہو سکتی، چھوٹی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے صرف ایک ایسی بات کہی جو حقیقتاً بات ہو چکی تھی۔ دودھ آپ نے رکھا تھا، بلی آئی، اس نے دودھ گرا دیا، اور آپ نے سحری کے ٹائم اٹھے تو وہ دودھ موجود نہیں تھا۔ ایسی بات کہی جو حقیقت پر مبنی تھی۔ تو اس حقیقت پر مبنی بات اور وہ مدلل نقطے، ان میں یہ بھی دیکھیں، ایک سادہ سی بات لیکن مبنی بر حقیقت۔ تو اس لیے عرض کی جاتی ہے کہ ہمارے گفتگو سے کسی کا دل نہ دکھے، کوئی شرارت نہ بھڑکے، کوئی تفرقہ بازی نہ بڑھے، محبتیں پیدا ہونی چاہیے۔ آج ہم سب لوگوں کو اس محبت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آپس میں بٹو نہیں، ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جاؤ، مل جاؤ، خدا کی رسی کو تھام لو، ایک دوسرے مل جل کے چلو، تو خدا کا ہاتھ تمہارے اوپر ہوگا۔ اگر ہمیں خدا کا ہاتھ چاہیے ہمارے سروں پر، ہمیں چاہیے خدا کی قربت، تو پھر جماعت کا حصہ بن کر، جماعت کا ایک فرد بن کر ہم آگے بڑھیں گے تو یقیناً اس کی برکتیں اور فائدے ہمیں ملیں گے۔ اور موجودہ زمانے میں جو یہ کووڈ-19 وائرس کا مرض پھیلا ہوا ہے، اس میں ہم سب کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے آئندہ نسلوں کے لیے مثال قائم کریں، اس کو مذاق میں نہ اڑائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے بھی اسی طرح غیر سنجیدہ ہو جائیں، کل وہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو کہ ہمارے ہی گلے نہ پڑ جائے۔ ڈاکٹر عبداللطیف صاحب چنا رحمۃ اللہ علیہ وہ آتے تھے یہاں نماز عصر پڑھنے، تو انہوں نے اپنے گھر میں بات بتائی اور میں نے بھی وہ سنی۔ وہ کہتے تھے میں آ رہا تھا تو ایک میاں بیوی دو جا رہے تھے، تو میاں نے بچے کو کندھے پر اٹھا رکھا تھا اور بیوی پیچھے آ رہی تھی، تو میاں اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے، پٹر، وہ سندھی میں، اب میں اردو میں مجھے کہنا پڑے گا، بابا بیٹے ماں کو تم لعنت دکھاؤ۔ باپ بیٹے کو، چھوٹا بچہ ہے 7-8 ماہ کا، لعنت دکھاؤ۔ بابا ماں کے تو بجوڑے، وہ گھروڑے ماں کے بجوڑے، اور کھلے ٹہکے جی، وہ ہنسیں، بھائی میرا بچہ کتنے مزے سے وہ اس کو لعنت دکھا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر مرحوم عبداللطیف صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی محبتوں کی وجہ سے، ان کی قربانیاں اور یہ ساری چیزیں، آج یہ ہمارے مرشد کے ساتھ ان کے رنگ تھے، ان کی دعوت پر آپ آئے، اس مرکز کا بنیاد پڑا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب سے رہا نہیں گیا، وہ کہتے یہ اب تو آبادی ہو گئی نا، پہلے آبادی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے اس کو اسی وقت کھڑا کی، اس کو کہہ دیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اس کو اچھا سکھا رہے ہو، آج ماں کو لعنت دکھا رہا ہے، کل تمہاری داڑھی میں ہاتھ ڈالے گا، سبحان اج ماں کے بجا دو رہے، سبحان تجھی داڑھی پٹی دو۔ تو پیچھے سے عورت بہت زور سے چیخی، بھائی خدا کے لیے اس کو سمجھاؤ، سارا دن گھر میں کام ہی اس کا یہ ہے، تو ماں کے تو بجوڑے۔ بھائی اگر ہم اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ہمارے بچے بھی ایسے ہی بنیں گے نا پھر۔ تو خدا کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، ان باتوں کو ہم مذاق میں نہیں اڑا سکتے۔ سائنسدان جو کوششیں کر رہے ہیں آج، ہم ان کے مشکور ہیں، ہم دعاگو ہیں، جو محقق تحقیق کر رہے ہیں، کسی بھی ملک میں بستے ہوں، پاکستان میں یا پاکستان کے علاوہ چین میں یا یورپ میں، امریکہ میں، کسی بھی ملک میں بستے ہوں، جو انسانیت کی بہبود اور فلاح کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں خدا ان جنونیوں کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، کہ ایسی دوائی وجود میں آئے کہ اس بیماری کا
کلا کما ہو سکے. دعائیں تو ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم مل جل کر آگے بڑھیں گے. ذکر کی طریقے کے بارے میں پہلے ہی آپ کو عرض کیا جا چکا ہے. نماز کی پابندی کی میں تاکید اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو، مرد اور خواتین کو کرتا ہوں کہ سب پابندی سے ہم نماز پڑھیں، ذکر کی پابندی کریں. مراقبہ کا گھروں میں روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک بار ضرور اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اہتمام کریں. انشاءاللہ اس فیض محمدی جو میرے مرشد کامل کے سینے میں آتا ہے، وہ نورانیت، وہ روحانیت بچوں کو ملے گی. ان کے سینے کھلیں گے اور ان کے چہرے بھی گلاب کی طرح نکھر جائیں گے. وہ علم میں بھی آگے بڑھیں گے، محبت میں بھی آگے بڑھیں گے اور خدمت میں بھی آگے بڑھیں گے. جو ہم پہلے 5 نکات ہم بیان کرتے تھے جماعت کے حوالے سے کہ ہم ان پر عمل کرتے ہیں، تو اس میں ایک اور نقطے کا بھی اضافہ کرتے ہیں، وہ خدمت خلق ہے. تو ہم سب اس نقطے کو بھی مد نظر رکھیں کہ ہمیں خدمت خلق میں بھی اپنے کردار کو بھرپور طریقے سے ادا کرنا ہے. دوستوں کو تاکید ہے جو بھی غلط عادتیں ہیں، سگریٹ پینا، بیڑی، شراب نوشی، اس طرح کی حرکتیں، ہم ان سب سے ہم کو بچنا چاہیے اور پوری کوشش کریں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. سب دوست واک کی کوشش کریں اور بلا ناغہ کریں اور روزانہ کریں. اور ایسے لوگوں کی مجھے تصویریں آتی ہیں، ان کے میسیجز آتے ہیں کہ وہ اس دوست نے مجھے کہا کہ میں بلڈ پریشر کا مریض تھا، میں ٹیبلٹ کھاتا تھا پھر میرا بلڈ پریشر کنٹرول میں آتا تھا. وہ اب لکھتا ہے کہ میں 10 کلومیٹر روزانہ چلتا ہوں، میرا بلڈ پریشر نارمل ہو گیا، دوائیاں چھوٹ گئیں، میرا وزن کم ہو گیا، میرا چہرہ نکھر آیا اور میرے بدن میں خوبصورتی اور توانائی آ گئی ہے، میں بہت خوش ہوں. تو سب کو تاکید ہے کہ بلا ناغہ واک کریں، چلیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں اور علم میں آگے بڑھیں اور صفائی کا خیال رکھیں. اور باتیں تو وہ ساری وہ ہوتی رہتی ہیں. اب میں آج کچھ وقت زیادہ لے گیا ہے جس کے لیے معذرت ہے. اور اگر کوئی بات کمی بیشی ہوئی ہو، کسی کے شان میں کوئی ایسی الفاظ نکل گئے ہوں جس کی کسی کی دل آزاری کا باعث بنے ہوں، میں دلی طرح معذرت خواہ ہوں اور مجھے آپ معاف کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ سب کو برکتیں اور بھلائیاں اور کامیابی. مولاي صل وسلم